تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ہماری ایک عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب جو مقروض قرض ادا کرنے کی فکر نہ کرے اس کی دعوت میں شرکت کرنے کا، یعنی اس کی دعوت کو قبول کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ سوال کرنے والے مفتی یعقوب صاحب دہلی سے۔ دیکھیے یعقوب صاحب، آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور یہ عمومی چیز پائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے حقوق کو کھا جاتے ہیں اور لوگوں کی دعوتیں کر رہے ہیں اور لوگوں کے حقوق کو کھا جاتے ہیں، حج و عمرے چل رہے ہیں۔ تو بہت بہترین سوال آپ نے مجھے پوچھا ہے، تو میں اس سوال کا جواب تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے بھئی، قرض لینے کے بعد اس کی ادائیگی کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ اس کو کہتے ہیں کہ بھی اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرنا، جیسے کہ نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، اور وسعت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کیا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ حقوق اللہ ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا جہاں تک کا مسئلہ ہے، اس میں لیے یہ حکم یہ ضروری ہے کہ بھئی اس کی ادائیگی فرض کے برابر ہے، فرض کے برابر ہے، اور اس کی ادائیگی اگر نہیں کریں گے تو قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی، جو آپ نے مجھے سوال پوچھا وہی ہے کہ سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کی فکر کرنا چاہیے آدمی کو۔ دعوتیں ہوں اور نفلی صدقات ہوں، نفلی حج ہو یا کوئی بھی ہو، نفلی عمرہ ہو، وہ بعد میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے سامنے والے کے حق کو آپ ادا کریں، یہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ اور دوسری بات، اگر آپ کے پاس اخراجات، اگر پیسے جم رہے ہیں، اگر آپ سامنے والے کو قرض ادا نہیں کر سک رہے ہیں، پیسے آپ کے لیے نہیں جم رہے، تو آپ اپنے اخراجات کو کم کریں۔ مثال کے طور پر روزانہ آپ کے گھر کے اندر 200 روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو آپ یہ کام کریں، تھوڑا زر دن تک کے لیے آپ تنگی پیش کریں، اپنے گھر کے اخراجات کو تھوڑا تنگ رکھیں، تاکہ آپ کا مال بھی لوگوں کے سامنے صحیح طریقے سے ادا ہو جائے، سامنے والے کا قرض بھی ادا ہو جائے۔ تو آپ جو ہے کچھ دن کے لیے اپنے مال کو تھوڑا کم کر دیں، تاکہ آپ کا مال خرچہ اخراجات کم ہو، پھر اس مال کو جمع کریں، سامنے والے کا قرض ادا کر دیا کریں۔ اور اس میں ایک چیز آپ کو ایک تجربہ یہ بھی ہو جائے گا کہ بھی میرے گھر کے اندر جتنی ضرورت، بقدر ضرورت پیسہ ہو اتنا ہم خرچ کریں گے، یہ زائد پیسے جو مجھے مل رہے ہیں تو یہ پیسے آپ کے لیے کچھ کام آ جائیں گے دوسرے کاموں میں۔ تو بہرحال میرے بھائی، بات یہی ہے کہ کسی کی قرض کو لے کر نفلی حج کرنا، نفلی صدقات دینا، اس کی شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرض حقوق العباد میں سے ہے، جس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، بہت سخت ضرورت ہے۔ اور یہ صورت مسئلہ جو آپ نے مجھے پوچھا ہے وہ یہی ہے کہ اگر جو آدمی نے، مثال کے طور پر مجھے کسی آدمی نے قرض دینا ہو اور وہ آدمی نے مجھے دعوت دیا، اگر وہ سامنے والا آدمی حرام کمائی نہیں کما رہا ہے تو چاہے تو میں اس کی دعوت کو قبول کر سکتا ہوں، جا سکتا ہوں، کوئی گناہ نہیں ہوگا مجھے۔ لیکن اگر سامنے والے نے جو مجھے دعوت دیا ہے، وہ قرض دینا ہے کسی کو، اگر میں نہ جاؤں تو اس کو اس بات کا احساس ہوگا اور وہ میرے نہ جانے سے بڑے فکر مند ہوگا اور اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، تو مجھے نہیں جانا چاہیے، تاکہ اس بات کو، اس آدمی کو غلطی کا احساس ہو اور وہ آدمی اپنی غلطی پر ندامت اختیار کرے، اور پھر وہ سامنے والے کو اس کا قرض ادا کرنے کی امید رکھتا ہو اور کوشش کرتا ہو۔ تو اس لیے اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ سامنے والے کی اصلاح ہوگی، تو پھر اس وقت میں نہیں جا سکتا، نہیں جانا چاہیے مجھے۔ اور اگر وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تو میں اگر قبول بھی کر لوں تو میرے لیے کوئی گناہ نہیں، میں ایک دعوت کے اندر شرکت کر سکتا ہوں، میں کھا سکتا ہوں۔ یہاں تک تو ہوگا آپ کا مسئلہ۔ لیکن میں ایک بات یہاں زائد کہہ دیتا ہوں، جو عمومی طور پر آج چیز پائی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا بھائی ہے، یا میری کئی مستورات مجھے فون بھی کر کے مجھے پوچھتے ہیں، میرا بھائی ہے، میرا والدین کا انتقال ہو گیا اور میری ماں کا انتقال ہو گیا، مجھے وراثت میں مجھے پیسہ ملنا چاہیے، وراثت میں مجھے مال ملنا چاہیے، لیکن میرا بھائی اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا غلیظ انسان ہے کہ اب تک انہیں مجھے وراثت میں مال تقسیم نہیں کیا ہے۔ مفتی صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں بات یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیے، آپ کا حج بعد میں ہوگا، اگر آپ کا ذاتی پیسہ ہے،
اگر آپ پر حج فرض ہے تو آپ کریے، لیکن سب سے پہلی بات تو حق یہ ہے کہ آپ اپنے بہنوں کے حقوق کو ادا کریں، یتیموں کا اگر مال لیا تو یتیموں کے مال کو ادا کریں، اور کسی غریب کا مال لیا تو غریب کے حق کو ادا کریں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو آج ہمارے مسلمان یہ لوگوں کی چیزوں کو چھین کر کھا رہے ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں۔ میں ایک مثال مجھے یہاں سمجھ میں آ گئی، مجھے یاد آ گئی، میں بات کہہ رہا ہوں۔ بعض مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ بھئی کسی کا باپ کا انتقال ہو گیا، اب اس کے باپ نے مال چھوڑا ہے، اس کا باپ نے مال چھوڑا ہے، لیکن اتنے غلیظ قسم کے اس کے باپ کے بھائی ہوتے ہیں، چاچا ہوتا ہے یا تایا ہوتے ہیں، وہ اتنے غلیظ قسم کے ہوتے ہیں، وہ یتیم اپنے بھتیجوں کو، بھانجیوں کو، یا کوئی بھی ہو، اپنی بہنوں کو اپنا وراثت مال نہیں دیتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی آج نہیں، ہم کل دیں گے۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے مال کو چھین کر کھانا، کسی کے مال کو چھین کر کھانا یہ حرام ہے۔ جتنے دن آپ اس مال کو چھین کر رکھیں گے آپ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے مال کو، جو آپ نے یتیم کے مال کو رکھا ہے، آپ واپس کریں۔ اگر آپ واپس نہیں کریں گے اس کا وبال تو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ یتیم کی آہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جو آدمی یتیموں کے مال کو کھاتا ہے وہ گویا کہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ تو علماء مفسرین نے اس جگہ پر لکھا ہے اس کا عذاب قیامت میں ایسے ہوگا، وہ قیامت میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے منہ سے، اس کے آگ سے، پیٹ میں سے آگ نکلتی ہوئی ہوگی۔ لوگ اس کو دیکھ کر کہیں گے یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر یتیموں کے مال کو کھاتا تھا۔ تو اس لیے سب سے پہلے یتیموں کے مال کو ادا کریں۔ اگر اپنے بہنوں کے حق کو ادا نہیں کیا ہے، اپنے بھائیوں کی وراثت تقسیم نہیں کی ہے، سب سے پہلے وراثت کو تقسیم کریں۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنا چاہ رہے ہو تو آپ اپنے پیسوں سے کریں۔ یتیموں کے حق کیا مارتے ہیں آپ؟ کیا حق ہے آپ کو مارنے کا؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جس کا انتقال ہو جائے سب سے پہلے اس کی وراثت کو تقسیم کرو۔ اگر آپ کسی کا قرض لیے ہیں تو سب سے پہلے اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ آپ حج کر رہے ہو، حج پر حج کر رہے ہو، لوگوں کے مال کو ہڑپ رہے ہو، بہنوں کے مال کو ہڑپ لیا، بھائیوں کے مال کو ہڑپ لیا، اور کسی بیوہ کے مال کو ہڑپ لیے ہو، اور کسی پڑوس کے مال کو ہڑپ لیے ہو، سب کے مال کو کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ اللہ کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ اس لیے میرے بھائی سب سے پہلے بات ذہن میں رکھے، اگر کسی کا قرض ہے تو قرض ادا کریں۔ دعوت جو کچھ بھی دعوتیں ہوں، جو کچھ بھی آپ کی اپنی بیٹی کی شادی بھی ہو تو آپ شادی کے خرچے کے اندر ضروری نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں رسم و رواج آپ نے جو شروع کی ہیں وہ ضروری ہیں۔ حالانکہ شریعت کے اندر شادی کو اتنی سادگی کے ساتھ رکھا گیا ہے، یہ ساری ذمہ داری مرد پر رکھی ہے، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہ جہیز دینا اس کے لیے ضروری ہے، نہ اس کے لیے کوئی چیز ضروری ہے، خالی مرد کے لیے ذمہ شادی میں یہی ہے، مہر ادا کرنا مرد کی ذمہ ہے، اپنی وسعت کے مطابق ولیمہ کرنا یہ مرد کی ذمہ ہے۔ عورت کی ذمہ کیا ہے؟ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہو گئی ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی کی شادی بھی ہو تو آپ بعد میں کیجیے گا، پہلے یتیموں کے مال کو ادا کریں، یتیموں کے حقوق کو ادا کریں۔ آپ اس طرح کا نہیں کرنا، اس طرح نہ کریں۔ اگر یہ حرکتیں آپ کر رہے ہیں تو آپ کی دعائیں بھی رک سکتی ہیں اللہ کے عرش کے سامنے، آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اب مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عادت شریف آتی ہے اللہ کے رسول کی۔ جب بھی اللہ کے رسول کے پاس جنازہ آتا، اللہ کے رسول جو ہے اس جنازے کو نماز پڑھانے سے پہلے اس بات کا اعلان کرتے کہ بھئی یہ جو جنازہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے یہ کسی کو قرض دینا ہے۔ اگر کوئی صحابی رسول کہتے کہ نبی جی یہ مجھے قرض دینا ہے تو اللہ کے رسول اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے، چاہے وہ شہید بھی کیوں نہ ہو۔ شہید کے بارے میں تو حدیث میں یہ ہے کہ اس کے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے، لیکن اگر وہ کسی کے قرض کو ادا نہیں کیا تو جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے۔ اور پھر اگر کوئی صحابی اگر ذمہ داری لیتے کہ اللہ کے رسول میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کے قرض ادا کروں گا، تو پھر اللہ کے رسول اس کی جنازے کی نماز پڑھاتے۔ اور قیامت میں شہید کی مغفرت بھی اسی وقت ہوگی جب وہ لوگوں کے حقوق کو ادا کر دیا ہو۔ اگر وہ حقوق ادا نہیں کیا تو قیامت میں اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائی مجھے یہ سوال بہت اہم نظر آیا، اس لیے میں نے اس بات کو تھوڑا لمبی کر دیا ہے اور بتا دیا ہوں، اس لیے ذہن میں رکھے اس طرح قرض لے کر ادائیگی کے بغیر کسی کے قرض کو ادا کیے بغیر یہ نفلی جو صدقات کرنا، یہ نفلی جو دعوتیں کرنا، یہ سب بعد میں ہے۔ پہلے کسی کے قرض کو ادا کریں، یتیم کا مال ہے تو پہلے ادا کریں، بھائیوں کا مال ہے پہلے ادا کریں،
بہنوں کا مال ہے ادا کریں. اگر آپ کے باپ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے مرنے سے پہلے اگر کسی کو کوئی گھر یا جائیداد یا زمین دیا بھی ہو، یہ اس کے لیے ہدیہ مانا جائے گا. اس کے مرنے کے بعد، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے باپ کے مرنے کے بعد یا بھائی کے مرنے کے بعد یا کوئی بھی آدمی مر جائے، اگر اس کے مرنے کے بعد اس کی سوئی بھی اگر اس نے چھوڑا ہو تو اس کی سوئی کو بھی تقسیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس مسائل آتے ہیں. تو اس لیے اس کے کپڑوں کو بھی آپ کسی کو نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ اس کے چپل کو بھی آپ اس کے وارثین کو پوچھے بغیر کسی کو اپنی ذاتی طور پر نہیں دے سکتے. یہاں تک مسئلہ ہے، ذہن میں رکھے. تو اس لیے یتیموں کے حقوق کو ادا کریں. کسی کے پاس قرض لیا ہو تو قرض کی ادائیگی پہلے کریں، بعد میں دعوتیں کریں. اگر آپ کی دعوت میں نہ جانے کی وجہ سے اس کی اصلاح ہوتی ہو تو آپ اس کی دعوت کو ہرگز قبول نہ کریں. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کے اللہ ہم تمام کو توفیق دے. آمین ثم آمین.